وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو۔ قرآن میں مینلی بڑے بڑے 4 مقامات جو میں نے بتایا 10 کمانڈمنٹس میں، چاروں جگہ پر توحید کے بعد پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا ہے۔ یہاں پہ تو مختصر بات ہے، لیکن باقی جگہوں میں ملے گا کہ اگر والدین تجھے اکسائیں اس بات کے اوپر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو پھر ماں باپ کا بھی کہنا نہیں ماننا۔ یعنی ماں باپ کا حق بھی اللہ کے حق کے اندر ہے۔ دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، ایون ماں باپ کافر بھی ہوں تو۔ اسما بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، ان کی ماں کافرہ تھی، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری ماں مشرکہ ہے، میرے پاس آتی ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرو، یعنی وہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی۔ کافر ماں باپ بھی ہیں، بیمار ہوں گے، آپ ان کا علاج کروائیں گے، ان کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کے باقی معاملات کو دیکھیں گے، لیکن بات آپ نے ماننی ہے اس رب کی جس نے آپ کو ماں باپ دیے ہیں، اس رب کے پیغمبر کی کہ جو دنیا پہ اس رب کا نمائندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں ماں باپ کے بعد ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر ضرور آتا ہے پہلے نمبر پر، اس لیے کہ رشتہ داروں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، تو اللہ نے اسپیشلی کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور اس نے شروع کرنا ہے۔ آپ کئی لوگ دیکھیں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ان کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں اور یاروں دوستوں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کا بھی سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں۔ ماں باپ اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائی کو تو زکوٰۃ لگتی ہے، پہلا حق ان کا ہے اگر وہ غریب ہے۔ وَالْيَتَامَى، اور جو یتیم ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکین لوگ جو ہیں۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو پڑوسی قریبی پڑوسی ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ ہے قریبی پڑوسی، اور ایک ایسا رشتہ دار جو آپ کا پڑوسی بھی ہو، دونوں ترجمے درست ہیں۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ایسا پڑوسی جو دور کا ہے، رشتہ دار نہیں ہے، یعنی پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں، یا وہ رشتہ دار ہے لیکن دور کا رشتہ دار ہے۔ یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کس طرح حق ہے ترتیب سے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور مجلس کے لوگ جو تمہارے دوست یار ہیں۔ دیکھیں دوست یاروں کا ذکر کس کے بعد آیا؟ ماں باپ، رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر دوست۔ اسے دوست پہلے ہونے میں الٹا ایک معاملہ چل رہا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر بھی۔ اگلے زمانوں میں تو مسافروں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی نا میرے بھائی، نہ تو کوئی موبی کیش تھا اور نہ کوئی ایزی پیسہ تھا۔ کسی کو راستے میں قافلے کو لوٹ لیا اور وہ گھر سے 4 مہینے کی مسافت پہ ہے، اس کا اونٹ بھی کسی نے چوری کر لیا، تو وہ گھر کیسے پہنچے گا؟ آپ ذرا امیجن کریں، سفر تو گھوڑوں اور اونٹ پہ ہوتا تھا۔ ایون آج کے زمانے بھی اگر آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے تو آپ کس طرح، ایک بندہ کراچی سے اسلام آباد آتا ہے، یہاں اس کی جیب کٹ گئی ہے اور پیسے بھی کسی سے وہ مانگ نہیں سکتا، پیچھے اس کا کوئی ہے نہیں جو اس کو دے، تو ظاہر ہے ادھر ہی وہ کسی سے مدد کے لیے کرے گا، مجھے کم از کم ٹکٹ تو لے دیں۔ تو اس لیے مسافر کا حق آج بھی اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے جو پروفیشنلز ہیں نا، ان کو گاڑی میں بٹھا کے آنا چاہیے، ان کو پیسے نہ دیں ٹکٹ کے، کیونکہ زیادہ تر یہ فراڈیے بھی ہوتے ہیں نا۔ تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، میں بس میں بٹھا دیتا ہوں اور کنڈکٹر کو کرایہ دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھئی اس کے پاس کرایہ نہیں تھا تو میں دے رہا ہوں، اور اگر یہ اترنے کی کوشش کرے تو کرایہ تیرا، تو وہ اتر جائے، بے شک کنڈکٹر کو تو لگ ہی جائے گا نا، وہ تو بیچارہ پہلے محنت مزدوری کر رہا ہے۔ اچھا، ہم لوگ محنت مزدوری کرنے والوں کو دیتے ہوئے کتراتے ہیں، اور جو ہم سے مفتہ مانگتے ہیں، میری تو اکثر اس طرح، اب تو خیر میں نے اپنے گھر والوں کو کافی ایجوکیٹ کر دیا کہ آپ لوگ 10-10 ہزار کی شاپنگ کر کے نکلتے ہیں کپڑوں والی دکانوں سے، اور باہر چنگچی والے کے ساتھ یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ 60 مانگ رہے ہیں، آپ اسے 50 دے رہے ہیں، اور ادھر سے ایک فقیر گزرتا ہے، اس کو 20 روپے نکال کے دے دیتے ہیں، تو اس فقیر کو آپ 10 دے دیتے، اس کو 60 کے 60 پورے دے دیتے۔
جو محنت مزدوری کر رہا ہے اس کا حق ہے. اور میرے تو اپنے زندگی میں اصول ہے, مجھے اگر کسی جگہ کے کرائے کا پتہ ہے, چونکہ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہی سفر کرتا ہوں, ٹیکسی پہ یا رکشے پہ یا آئی ایس پہ, تو چلیں فکس کرایہ ہوتا ہے. تو اگر اس نے پہلی دفعہ میں وہ کرایہ بتا دیا نا کہ یہ اتنا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ اتنا ہی کرایہ ہے, میں کم بھی نہیں کرواتا. تو کئی بار لوگ ایک دم پریشان ہوتے ہیں. ایک دو بار تو جب میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی لے جاؤ, وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ کون سا بندہ ہے جس کو 120 بتایا تو اس نے 100 بھی نہیں کہا, تو یہ کیڑے چکر ہیں چاہے. یا اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے واقعی کم مانگ لیا ہے, مجھے زیادہ مانگنا چاہیے تھا, ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور جو بٹھا لیتے ہیں پھر میں ان کو راستے میں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی دیکھو میں نے تمہارا کرایہ کم نہیں کروایا. کیوں نہیں کروایا؟ تم نے جائز مانگا تھا, تو آمدہ بھی جائز مانگنا. ہم بھی تمہاری طرح کے ملازم پیشہ لوگ ہیں, ہم کوئی یعنی چندوں پہ تو نہیں پل رہے, یا ہم لوگوں کی جیبیں نہیں ہتھیاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنی علیحدہ سے ٹیکسی کے اوپر سفر کر رہے ہوں. تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار بس جتنا نامینل طریقے سے گزارا ہو سکے, تو اس کو ریئلائز بھی کرا دیتے ہیں. وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے قبضے میں ہیں تمہاری لونڈیاں اور غلام, جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے, لیکن ان کے حقوق اپنی جگہ تھے. جو اور اس کو آج ماڈرن فارم میں آپ اس فارم میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے انڈر آتی ہے, آپ کے گھر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں, اگرچہ وہ لونڈی اور کنیز کے نہیں, وہ آزاد لوگ ہیں, لیکن بہرحال وہ آپ کے انڈر تو آتے ہیں, تو آپ ان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں. اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ دنیا میں خوش نصیب ترین ملک جو ہے نا وہ پاکستان ہے. پاکستان میں غریب لوگ تو چل ہی چیریٹی کے اوپر رہے ہیں. یہاں پر یعنی لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں. اگر گھر والوں میں سے کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتا ہے, ان کو بھی کچھ نہ کچھ کپڑے لے کے دے دیتے ہیں. کل کو ان کے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ جن گھروں میں کام کرتی ہیں وہ پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ آلموسٹ ہر جگہ ہو رہا ہے, اور یہ ہمارے اس معاشرے کی خوبصورتی ہے, اس کلچر کی خوبصورتی ہے, اور اسلام کی دین ہے یہ کہ ظاہر ہے کہ خرچ تو وہی کرتا ہے جسے امید ہو آخرت میں ملنے کی, لیکن اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملازم کو زکوٰۃ اس نیت سے نہیں دے سکتے کہ اب یہ میرے ساتھ ضرورت سے بڑھ کے اس نے سلوک کرے چونکہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے. زکوٰۃ اللہ کا حق تھا آپ پر, وہ اگر آپ اپنے ملازم کو دیتے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ آپ اگر اس سے یہ تمنا کریں گے نا کہ اس کے اگینسٹ وہ میرے ساتھ زیادہ لائلٹی شو کرے, آپ کی زکوٰۃ فارغ ہوگی, وہ نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی. ملازمین کو زکوٰۃ دینے والا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال آ گیا, چلے دل میں وسوسہ آنا اس پہ گرفت نہیں ہے, لیکن آپ نے اسے ایگزیکیوٹ کر دیا, اسے ڈانٹ دیا کہ تم نے میں فریج لے کے دیتا سی, تو فریج تو آپ نے لے کے دیا تھا زکوٰۃ کے پیسوں کا, تو اس پہ احسان کیسا؟ وہ تو آپ پہ احسان ہے اس کا کہ اس نے لے لیے, تاکہ آپ نے اللہ کا ایک فرض پورا کر لیا. تو ملازمین کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہر وقت کہ کہیں آپ کی بدنیتی آگے بیچ میں تو وہ فرض ہی فارغ ہو جائے گا, نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی. یہ پھر اپنا خود بخود محاسبہ کرنا ہوگا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں پھر اس کے اگینسٹ ان سے ڈبل مزدوریاں کروا رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ تو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے تو انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. تو لہٰذا حسن سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ ضرور کریں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں, ہاں جو غیر مسلم آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دیں, لیکن صدقہ اور خیرات ان کو دے سکتے ہیں, عام صدقہ اور خیرات, اور آپ کو ثواب بھی ہوگا اس کے اوپر. زکوٰۃ اسپیسیفکلی مسلمانوں کا حق ہے کہ پہلے ان کو دی جائے. البتہ اگر مسلمان امیر ہو جاتے ہیں یا ان کی بیسک نیڈز پوری ہو جاتی ہیں پھر آپ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب, تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں, تو ان کو بھی زکوٰۃ پھر دی جا سکتی ہے. لیکن یہ اس صورت میں جب مسلمانوں سے آپ فارغ ہو بیٹھے, یہ نہیں ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی. باقی جو عام جتنی بھی نفلی عبادات ہیں, چاہے قربانی کا گوشت ہو, صدقہ اور خیرات ہو, عقیقے کا کھانا ہو, عام جو نظر نیاز اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں, 11ویں نہیں اللہ کے لیے جو, وہ سب کی سب آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں, اس کو بھی کھلانے کا ثواب ہے.
قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ، کبھی نہیں ساتھ آئے گا کہ مسلمان مسکین ہو یا غیر مسلم، کیٹاگوریکلی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. اور اوائل اسلام میں تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام کی انہی اخلاقی رویوں کی وجہ سے کیا ہے نا، کہ عرب کے معاشرے کے اندر جہاں پہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، وہاں پہ ایک شخص یہ آواز بلند کرتا ہے کہ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا ہوگا، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہنانا ہوگا. اس لیے تو نبی الاسلام پہ پہلے غلام ایمان لے آئے تھے کہ ہمارے حقوق کی آواز کسی نے بلند کی ہے. وہ چیز جو مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھی اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب تھی، وہ ہم نے دنیا کو بتانی تھی کہ ہم بیسک ہیومن رائٹس کے اندر بلیو کرنے والے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے مسلمانوں سے پیسے لے کے بھی ان کو ملاوٹ شدہ چیزیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں. بالکل الٹ ہو چکا ہے نا کام. آپ دیکھ لیں، آپ کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں خدا نہ خواستہ، اور آپ کو ڈاکٹر ایک ٹیکہ لکھ کے دے کہ جی اس ٹیکے سے آپ کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے، اور آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں اور وہ کہ جی یہ 2 ٹیکے میرے پاس اویلیبل ہیں، یہ حافظہ اللہ تعالیٰ اور دامت برکاتہم عالیہ نے جو نیا میڈیکل سٹور انہوں نے میڈیکل دوائیاں بنائی ہیں ان کا ٹیکہ ہے، اور یہ جرمنی کے ایک کافر ڈاکٹر کا ٹیکہ ہے. تو جب مولوی ہے نا وہ بھی ادا لوے گا ٹیکہ، مولوی بھی مولوی کا ٹیکہ نہیں لے گا، انہوں پتا ہے کہ اے رحمت اللہ علیہ ساڈے بھی رحمت اللہ علیہ کرائے گا. یہی ہے، ہمیں تو کوئی اعتماد نہیں. میں اپنی پرسنلی آپ کو بتاؤں، میں نے جب بھی کوئی کرسچن مزدور یا مستری کام پہ لگائے ہیں نا تو مجھے تو بڑی بے فکری ہوئی ہے، نہ تو انہوں نے کوئی خرد برد کی ہے، میرا تو بڑا اس حوالے سے تجربہ ہے. تو کتنا شرم کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہو کے، یعنی جنہوں کہتے ہیں آرڈر ہم ہی کر دینے، پیسے لے کے بھی اس کو حلال نہیں کرتے. تو لوگوں کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو ایک عام آدمی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی داڑھی کتنے انچ ہے اور آپ نماز کتنے منٹ کی پڑھتے ہیں. عام آدمی کو تو یہ غرض ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق معاملات کا کیسا ہے. لیکن میں دوسری ایکسٹریم پہ بھی نہیں جاؤں گا کہ صرف معاملات ہی سیدھے اور اللہ تعالیٰ کو کہو جی اللہ سے اپنے حق معاف کر دے گا، وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے. اللہ کے حق بھی اور مخلوق کے حق، یہ دونوں پیرلل میں چل رہے ہیں. ایک پر سے پرندہ نہیں اڑتا، 2 پروں سے ہی اڑتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی، امر بالمعروف بھی یعنی نیکی کا حکم بھی، اور نہی عن المنکر بھی. خالی فضائل اعمال نہیں، نہی عن المنکر نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہیں امر بالمعروف کریں گے، اعمال کے فضائل سنائیں گے. نہی عن المنکر جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے اس میں تو خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کوئی سنا ہی نہ دے. علم بھی عمل بھی، یہ بھی دیکھ لیں جوڑا ہے. خالی علم بھی کوئی چیز نہیں، خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں جب تک علم کی بنیاد پہ نہ ہو. بھائیوں، اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل اور بالغ مسلمان پر اس کا جو بچت والا مال ہے جس پر سال گزر جائے، قمری سال، لیونر ایئر، تو سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے. اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کا، اہل تشیع کا. جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے اندر چاہے وہ زیدیہ فرقہ ہو، اثنا عشری ہو، سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ زکوٰۃ دینی ہے ہر اس مسلمان میں جو صاحب نصاب ہو جائے سال میں 1 دفعہ، جب وہ اس تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے جسے ہم نصاب کہتے ہیں. اس حوالے سے اگر کوئی شخص یہ زکوٰۃ دے دے گا تو پھر کنز یعنی مال کا جوڑنا اس کے لیے جائز ہو جائے، خزانہ جمع کرنا جائز ہو جائے گا اگر وہ ریگولرلی زکوٰۃ دے گا. ادروائز آپ نے پچھلی دفعہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 اور 35 کے کانٹیکسٹ میں سن لیا کہ یہ مال جو ہے سونا اور چاندی، یہ گرم کر کے ان لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں پر، ان کے پیٹھوں کے اوپر جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے 73 منٹس اسی بھی تو گفتگو کی تھی. اس حوالے سے ایک موقوفاً صحیح حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 632 نمبر. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اس کے پاس 1 سال تک پڑا رہا تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں اس حوالے سے کہ اگر سال گزر گیا، سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکوٰۃ دے گا یا پورے مال پر دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر وہ زکوٰۃ دے گا، کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی ہو چکا تھا.
اگر وہ 12 مہینے چاند کے اعتبار سے قمری اعتبار سے پورا ہونے سے پہلے اگر 10ویں مہینے اسے اور رقم مل گئی تو اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو پوری کی وہ زکات نکالے گا. اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکات دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں، تو اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ زکات دے سکتے ہیں. جب بھی آپ کا لیونر ایئر پورا ہوگا آپ اس کے مطابق زکات دیں گے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1904، مسلم میں 2707، کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اعمال کے ثواب کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. چونکہ رمضان میں ثواب اعمال کا بڑھ جاتا ہے 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رمضان مبارک میں زکات نکالی جائے، چوپڑیاں نہ لے، دو. ٹھیک ہے. جیسا کہ عمرے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے متفق علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا. اور مسلم کے ایک طرق میں آتا ہے اور ابو داؤد کے ایک طرق میں کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا جس نے رمضان مبارک کا عمرہ کیا. تو اسی طریقے سے پریفریبل یہی ہے. اور ویسے بھی حساب رکھنا آسان ہو جائے گا قمری سالوں کا، کیونکہ ہم تو جو ہے وہ شمسی سالوں کے اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں، تو لیونر ایئر کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہوتے، ہم سولر ایئر کے مطابق چلتے ہیں. تو اگر یہ لیونر ایئر کا حساب رکھنا ہے تو رمضان میں ثواب بھی زیادہ اور حساب رکھنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا بھائیو، اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کوئی شخص اپنی زکات پیشگی بھی نکال سکتا ہے، یعنی اگلے سال کی پہلے ہی نکال لے، اپنے پاس حساب کتاب نوٹ کر لے. اسی طریقے سے وہ ڈیلے کر کے بھی نکال سکتا ہے اور اسی طریقے سے پر منتھ ڈیوائیڈ کر کے بھی نکال سکتا ہے. اگر سال بعد اس کی سپوز 40,000 بن رہی ہے تو 12 مہینوں پر ڈیوائیڈ کر کے ایک تنخواہ دار آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اپنی زکات دیتا رہتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے. اس پر اجماع موجود ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 679 نمبر، اور ابو داؤد میں 1624. اور امام ترمذی نے اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں کہ زکات پیشگی بھی عطا کی جا سکتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2، اجماع کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کن کن چیزوں پر زکات واجب ہے، ان کا نصاب کیا ہے اور کتنی زکات نکالنی ہے. یہ تینوں چیزیں یہ انشاءاللہ اب ہم اس علمی پوائنٹ نمبر 2 میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اس میں میں احادیث کے حوالے دے دیتا ہوں جلدی سے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1454 نمبر حدیث، یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے تقریباً 2 صفحوں پر، اور تقریباً زکات کے 80% مسائل اس صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے حضرت انس بن مالک کو لکھا تھا جب انہیں بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا. تو یہ خط لکھا انہوں نے اور کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زکات کا یہ نصاب بتایا ہے اور یہ زکات مسلمانوں سے لینی ہے، غریبوں سے لے کر امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنی ہے. وہ بڑا ڈیٹیل خط ہے 1454 صحیح بخاری کے اندر 80% مسائل زکات کے اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. دوسری حدیث ہے 1459 صحیح بخاری میں 1483 اور 1499. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2263 2265 2268 اور اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند امام احمد اور بھی احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ زکات کے احکام و مسائل موجود ہیں. ان کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں کل 10 چیزیں ہیں جن پر زکات نکالنا واجب ہے. 10 چیز. اب میں یہ 10 کی 10 چیزیں بیان کروں گا تیزی سے اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا. نمبر 1، نمبر 2 ان کا نصاب، وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکات شروع ہوتی ہے. اور نمبر 3 یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی زکات نکالنی ہے ان چیزوں پر. نمبر 1 سونا، گولڈ. گولڈ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو سال میں آدھا دینار اس کی زکات دینا ضروری ہو جاتا ہے. 20 دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے اور 1 تولہ 11.664 گرام ہوتا ہے. گرامز میں یہ نصاب بنے گا 87.48 87.48 گرام. جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پہ زکات دینی ہے. کتنی دینی ہے؟ 2.5%. اور 2.5% نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو 2.5% آ جائے گا. 40 پہ تقسیم کرنا. دوسری چیز وہ ہے کرنسی، روپے کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، ریال کی شکل میں، کسی بھی شکل میں کرنسی. کرنسی چونکہ سونے کا ایکویلنٹ ہے، انشاءاللہ یہ اگلے پوائنٹ میں ڈیٹیل سے اس پہ بحث بھی کروں گا. یہ وہ چیز ہے جو مولوی چھپاتے ہیں اور چاندی کا نصاب لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اپنی تجوریاں بھریں. حالانکہ چاندی کے نصاب سے تو ایک صحت مند جو ہے وہ بکرا بھی نہیں خریدا جاتا، جبکہ بکرے کا نصاب جو ہے بکریوں کا وہ 40 بکریوں سے شروع ہوتا ہے. وہاں 40 بکریوں سے زکات شروع ہوتی ہے اور یہ لوگ 38,000 روپیہ جو چاندی کا نصاب بن رہا ہے اس کے اوپر زکات بتا دیتے ہیں. وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس میں اگلے پوائنٹ میں بتاتا ہوں.
تو کرنسی جو ہے یہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہے، لہٰذا وہی نصاب ہوگا 7.5 تولے سونا یا 87.48 گرام، اور اس پہ بھی 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرنا ہوگا۔ تیسری چیز ہے چاندی، اگر کسی کے پاس ہو، جیسے کہ ابھی یہ آرٹیفیشل جیولری کا بھی رواج ہے اور چاندی کا بھی لوگ کام کرتے ہیں، تو چاندی کا نصاب ہے 200 درہم پر 5 درہم، چاندی کا نصاب 200 درہم پر 5 درہم۔ تو یہ آج کل کے 200 درہم اگر چاندی کے وہ کیلکولیٹ کیے جائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، اور اگر گرامز میں اسے 11.664 والا فارمولا لگا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو 612.36 گرام یہ بنتا ہے چاندی کا نصاب۔ اس پہ بھی 40واں حصہ دینا ہوگا، 40 پہ تقسیم کریں گے یا 2.5% نکالنا۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان ہے، اس میں اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے، یا میڈیکل سٹور ہے، اس میں اس نے ادویات رکھی ہوئی ہیں جو اس کے پاس رہتی ہیں، جو اس نے کاروبار کے اندر اپنا سارا مال لگایا ہوا ہے اور وہ سٹور کی انوینٹری کی فارم میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں کسی کے پاس، بیچنے کی غرض سے وہ پلاٹس خریدتا ہے۔ ویسے اگر پلاٹ ہے کسی کے پاس، جب تک اس پہ زرعی زمین کے اوپر کاشتکاری نہ کی جائے تو اس پہ زکات نہیں بنتی، وہ تو کاشتکاری کے اوپر زکات ہوتی ہے اگر کی جائے، ورنہ کوئی نہیں۔ لیکن کمرشل پلاٹس بیچنے کی نیت سے جو لیے جاتے ہیں، چاہے پراپرٹی ڈیلر لے یا عام آدمی اپنی سیونگ کو یہ کر لے، چلاک بننے کی کوشش کرے کہ وہ سونے کی بجائے پلاٹ خرید لے اور کہ جی میرے پاس سونا تو نہیں، زکات نہیں لگے گی، تو بھائی عقل آپ کی بھی نہیں کام کرتی کہ سیونگ کے اوپر زکات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں آپ دے سکتے، اپنے آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو کمرشل پلاٹس جو انسان نے خریدے ہوئے ہیں سیونگ کے طور پہ، ان کی بھی کیلکولیشن پر سونے کا نصاب لگے گا، اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا ہوا ہے اس پہ بھی 40واں حصہ زکات دی جائے گی۔ 5ویں نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار، چاہے وہ غلے کی فارم میں ہو، کھجور کی، پھل کی فارم میں، تو اس پہ بھی زکات ہے، اور اس کے لیے جو تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، نصاب ہے، وہ ہے 5 وسق۔ ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کے برابر ہوتا ہے، اور ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے، اور ایک مد 600 گرام بنتے ہیں ہمارے زمانے۔ لہذا یہ پوری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد 5 وسق جو ہیں وہ بنتے ہیں آج کل کے 720 کلو گرام۔ تو 720 کلو گرام جس کے پاس غلہ ہوگا تو اس پر اسے زکات دینی ہوگی، لیکن غلے کی زکات زیادہ ہے۔ وہ ہم نے جو زکات سنی سونے کی، اس سے یہ 4 گنا ہے، 10% زکات ہے، اور وہ اس صورت میں 10% ہے، اسے عشر بھی کہتے ہیں، کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ بارانی ہو، زمین اس کی یعنی نیچرل اریگیشن ہو، بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو، جس پہ اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو، تو پھر عشر دیں گے 10واں حصہ، 100 میں 10 روپے۔ تو یہ 720 جو ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں 10 کے اوپر، تو یہ 72 kg اس میں سے زکات نکالنی ہے۔ اگر زمین جو ہے وہ کنویں کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے، اس پہ بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا، آپ خود بھی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا عشر دینا ہوگا، یعنی پھر زکات جو ہے وہ 5% رہ جائے، اس طرح 10%، اس طرح 5%۔ چھٹی چیز ہے شہد۔ شہد پہ بھی عشر ہے جس طرح کے غلے کے اوپر ہے، لیکن وہ اس کا تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے 10 مشکیزیں۔ اگر شہد ہو تو اس میں سے 1 مشکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ یہ تو خیر مطلب یوزل اس طرح استعمال نہیں ہوتی آج کل چیزیں۔ 7ویں چیز ہے اونٹ۔ اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے، اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکات نہیں ہے۔ 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکات شروع ہو جائے گی۔ 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکات نکالنی ہوگی، اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ 1 بکری دینی ہوگی، نارمل بکری 1، یہ زکات بنے گی۔ لیکن جیسے ہی 25 اونٹ ہوں گے تو 25 سے لے کر 35 تک اگر یہ اونٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 35 اونٹوں کے اوپر 1 سال کی اونٹنی جو ہے یہ زکات کے طور پر نکالنی ہوگی، اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اس کے بدلے سونا یا کرنسی بھی دی جا سکتی ہے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر کے۔ 8ویں چیز ہے گائے۔ اس طریقے سے 35 کے آگے بھی ڈیٹیل چلتی ہے سینکڑوں تک، تو اب ٹائم نہیں ہے چونکہ آج کل لوگوں کی ضرورت نہیں، لہذا میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ 8ویں چیز ہے گائے یا بھینس۔ بھینس بھی گائے کے حکم میں داخل ہے۔ میں نے اجماع کی حجیت مسئلہ نمبر 31 میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے۔ 30 گائے جب ہو جائیں گی تو پھر زکات سٹارٹ ہو جائے گی، اس سے پہلے زکات کوئی نہیں۔ اور جس کے پاس 30 گائے ہوں تو 1 سال کا اس نے بچڑا گائے کا وہ زکات میں دینا ہوگا، اور جس کے پاس 40 ہوں تو وہ پھر 2 سال کا بچڑا، اور اس طریقے سے پھر آگے ایکویشن چلتی ہے۔ 9ویں چیز ہے بکریاں اور بھیڑیں، ان پہ بھی زکات ہے۔ جس کے پاس 40 بکریاں ہوں گی تو تب اس کی زکات شروع ہوگی، 40 سے کم پر شروع نہیں ہوگی۔ 40 سے لے کر 120 تک صحیح بخاری 1454 نمبر کی روشنی میں حدیث نمبر 1 بکری زکات دینی ہوگی، 40 بکریوں سے لے کر 120 بکریوں تک جس کے پاس ہے، اور 121 سے لے کر 200 تک ہو تو پھر 2 بکریاں دینی ہوں گی، اور اسی طریقے سے آگے ایکویشن چلتی ہے۔ 10ویں چیز ہے دفینہ، رکاز یا معدنیات، یہ زمین میں سے نکلا ہوا مال۔ اس زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے
کہ سونا کسی کی زمین سے نکل آئے یا معدنیات نکل آئے, نمک نکل آئے, یا آج کل کے دور میں اگر کسی کی خوش قسمتی ہو تو تیل نکل آئے, تو اس پہ بھی زکات ہوگی. دفینے کے اوپر زکات سب سے زیادہ زکات ہے, اور وہ ہے 20%. 100 پہ 20 روپے, 5واں حصہ دفینے کے اوپر. یعنی کہ وہ 100 روپے کا مال ہے تو 20% دینا ہوگا, 5واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. یعنی عشر سے بھی ڈبل ہو گیا. سب سے زیادہ زکات جو ہے وہ دفینے کے اوپر ہے, معدنیات کے اوپر ہے. اگر کسی کی زمین سے کوئی ایسا خزانہ نکلا ہے تو یہ سب سے زیادہ زکات اس کے اوپر ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3, یہ بڑا علمی پوائنٹ ہے سمجھنے والا, اور وہ ہے بھائیو کرنسی نوٹ کا مسئلہ. یہ مشکل ترین ٹاپک ہے. کرنسی نوٹ ہے روپے کی شکل میں یا ڈالر کی شکل میں, پاؤنڈ کی شکل میں, یورو کی شکل میں یا ریال کی شکل میں. تو اس کرنسی کو کیا سونے کے ایکویلنٹ لیا جائے گا یا چاندی کے ایکویلنٹ لیا جائے گا؟ یہاں پر مولوی ڈنڈی مارتا ہے کیونکہ اس کے مدرسے اس کے اوپر چل رہے ہیں. میں آپ کو حق بات بتاؤں گا جو بنتی ہے. اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں 2 طریقے سے تجارت کا سسٹم رائج تھا. نمبر 1 بارٹر سسٹم تھا. بارٹر سسٹم کہتے ہیں اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین. مثلا 2 کلو گندم دے کر 1 کلو دودھ کسی سے لے لیا جائے, اشیاء کے بدلے اشیاء. اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں. ابھی بھی تبت سائڈ پہ اور دور دراز کے جو علاقے ہیں ان میں یہ بارٹر سسٹم اب بھی چل رہا ہے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو سسٹم رائج تھا وہ منی ایکسچینج کا تھا. یعنی کہ پیسے دے کر, مال دے کر اس کے بدلے چیزیں خریدی جائیں. اور اس وقت 2 بیسیکلی جو ہے وہ چیزیں استعمال ہوتی تھی. نمبر 1 دینار, جو گولڈ کا, سونے کا کوائن ہوتا تھا, سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا, اور چاندی کا سکہ درہم کہلاتا, سلور کوائن. کیونکہ یہ دونوں پریسش دھاتیں ہیں, قیمتی دھاتیں ہیں. اور سونا تو خصوصاً جس طرح لکڑی میں دیار جو ہے اس کو کبھی کیڑا نہیں لگتا اور یہ سال ہر سال رہتی ہے, سونا ایک ایسی دھات ہے اس روئے ارض پہ جس کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی 100% ہے. یعنی اس میں سے اگر بجلی گزاری جائے تو بجلی ضائع نہیں ہوتی, لیکن سونے کی تاریں نہیں بنائی جا سکتی. اور سونے کو زنگ نہیں کبھی لگ سکتا. اس کو چاہے زمین میں 1000 سال کے لیے بھی دفنا دینا, سونے کو زنگ نہیں لگتا. اور یہ انسانیت کو ظاہر ہے ہزاروں سال سے, آپ سے بھی پہلے ہزاروں سال سے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ سونے کو زنگ نہیں لگتا, اسی لیے سونا ایز اے کرنسی اڈاپٹ کیا گیا, اور چاندی کو. اچھا, اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو 20 دینار جو گولڈ تھا, آج کل کے 7.5 تولے سونا, 355 دن قمری اعتبار سے اور 365 دن سولر ایئرز کے اعتبار سے, ہر رات جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی, یعنی رات کی ڈیوریشن ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک, اس کو کہتے ہیں رات. اگر یہ سپوز 9 گھنٹے کی رات ہے تو اس کو 3 پہ ڈیوائڈ کر لیں تو آخری جو 3 گھنٹے ہوں, ہر رات تمہارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور پوچھتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسی دعا قبول کروں, کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں, کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخشش عطا فرما دوں. اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جائے. یعنی آخری تہائی رات کا جو حصہ ہے ختم سحری تک, فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی رہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا نزول ہے اپنی شان کے لائق, یہ متشابہات میں سے ہے, اور اس میں دونوں ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف جو ہے وہ جامعہ ہیں جو بالکل باطل تعویلات کرتے ہیں ان کی, اور دوسری طرف جو ہے وہ مجسمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل فزیکل جس طریقے سے مثالیں دی جاتی ہیں وہ مثالیں بیان کرتے ہیں. یہ دونوں اہل سنت کی مین سٹریم سے ہٹے ہوئے ہیں, اور انہی کی باقیات کسی نہ کسی فارم میں آج جو ہے وہ آپ سمجھ لیں حنفیوں اور بعض سلفی علماء کے اندر موجود ہے کہ بعض اوقات وہ اس طریقے سے ان صفات کو بیان کرتے ہیں سلفی کہ وہ مجسمہ والا عقیدہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے حنفی اس طریقے سے بیان کرتے ہیں گویا کہ جہمیہ والا عقیدہ لگنا شروع ہو جاتا ہے, جبکہ اس کے درمیان ہے حق راستہ. اور اس پہ جس کو شوق ہو تو یوٹیوب پہ آپ رومن میں جا کر لکھیں اللہ کہاں ہے, یا انگلش میں بھی لکھ دیں ویئر از اللہ, تو سب سے ٹاپ پہ انشاءاللہ میرا کلپ کھل جائے گا جو میرا خیال ہارڈلی 11-12 منٹ کا کلپ ہے. اسی طریقے سے استواء علی العرش کے حوالے سے بھی میرا کلپ ہے 10-12 منٹ کا, وہ بھی آپ کو مل جائے گا. آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری حدیث پرٹیکولرلی بالخصوص شعبان المعظم کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے.
اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی کریٹیکل حدیث ہے. میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں. سنن نسائی میں ہے 2359 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور دور حاضر میں دو بڑے محدثین شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1435 اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1999، ان دونوں نے اس کی تحقیق ہے صحیح کے ساتھ. اور مشکات میں آپ کو یہ حدیث تو نہیں ملے گی، لیکن شیخ زبیر صاحب نے جو شعبان المعظم پہ ضعیف روایت تھی اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب کی روایت تو ضعیف ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے جو یہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. 1305 نمبر 1305 مشکات میں جو حدیث ہے اس کے فٹ نوٹ پہ یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے سنن نسائی کی لکھ دی ہے. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شعبان المعظم کے مہینے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے یعنی شعبان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اکثر لوگ اس فضیلت سے نا واقف ہیں اور غافل ہیں. غافل کے الفاظ ہیں، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. اور میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں، اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں. میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شعبان کے مہینے میں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال پیش ہو. اچھا، نامہ اعمال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں. عصر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں. اسی طریقے سے اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے. یعنی ہفتہ وار بھی پیشی ہوتی ہے پیر اور جمعرات کو، روزانہ جو ہے عصر اور فجر کے وقت، اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں جس طرح ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجٹ آتا ہے پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے پھر منی بجٹس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات ہو، اور جو ہفتہ وار ہے وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور عصر کے وقت، اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے. ایک تو ایک رات ہے نا، ایک مہینہ بھی مخصوص ہے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2045 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعوث فرمایا ہے. نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے لیکن مبعوث اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف حکم اس کی طرف آتا ہے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں ہے 2036. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان کے مہینے میں روزے کثرت کے ساتھ رکھتے. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے 2036. اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے. اب یہ دونوں طرف تطبیق آپٹیمل سولوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کا، بسا اوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے. اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال ثابت ہے. پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم سے، آپ دیکھ لیں یہ ساری کی ساری حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں سوائے ایک سنن نسائی والی. اور مشکات میں ہے 2046 صحیح مسلم کے ریفرنس سے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے اور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ کن ایام میں ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے تو کم از کم رکھا کرتے. مہینے کے ہر ہفتے میں بھی 2 روزے ہوتے تھے، وہ 8 روزے الگ ہیں پیر اور جمعرات. اس کے علاوہ مہینے میں 3 روزے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کن دنوں میں ہوں. لیکن ایک عمومی عمل ہے وہ ایام 20 کا ہے.
یہ 20 الپس بیضا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی جن دنوں میں چاند گول ہو جاتا ہے وہ ایام 20، عربی میں بید کہلائے گا، دعاد آتا ہے اینڈ پہ، اور اردو میں 20 با یا اور دعاد۔ جن دنوں میں چاند گول ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں ایام 20، 13، 14 اور 15 چاند کی راتیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا۔ ویسے اگر یہ نہ بھی رکھیں تو باقی دنوں میں ضرور 3 روزے مہینے کے پورا کیا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے وہ چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود، مشکات میں ہے 2054 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھ لینے والا گویا اس طرح ہے کہ وہ ہمیشہ ہی روزہ رکھتا ہے، یعنی ہمیشہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اگر مہینے میں 3 روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو گویا اس طرح کا ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے مترادف۔ اور اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا اگر کسی نے بہت روزے رکھنے ہیں تو داؤدی روزے رکھے، یعنی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ دے، یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ، یعنی مہینے میں آپ یہ ایک روزہ چھوڑ کے ایک روزہ یہ رکھ سکتے، اس کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اچھا، یہ جو سیم فضیلت ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اب مہینے میں 3 رکھیں تو سال کے کتنے بنے؟ 12 یا 36۔ ایک آسان عمل بھی ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں 2047 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے شوال کے، اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ فوراً بعد شروع کرنے ہیں، بعض نے کہا جی ایک فوراً رکھ لو باقی پاویں پورے مہینے رکھ لو، کوئی تفریق نہیں ہے، پورے مہینے میں جس وقت چاہیں یہ 6 کی گنتی پوری کر سکتے ہیں، چاہے فوراً بات کر لیں چاہے بعد میں شروع کریں، جس وقت مرضی یہ 6 روزے رکھ لے۔ صحیح مسلم مشکات میں 2047 تو گویا اس طرح ہے کہ وہ پورا سال ہمیشہ ہی روزہ رکھنے والے کے مترادف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے کہ آپ 36 روزے رکھ کے بھی اور 6 روزے رکھ کے بھی، جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کہیں گئے تو دیکھا مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کافی دیر بعد آپ واپس آئے، سورج کافی بلند تھا، وہ اس وقت تک مصلے پہ بیٹھی عبادت کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم صبح سے بیٹھی ابھی تک عبادت کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ 3 دفعہ کہہ لیے اور کہا تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا، وہی اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے شوال کے 6 روزے سے بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا، مہینے کے 3 روزے رکھنے سے بھی پورے سال کے روزے، تو آپ چوپڑیاں نالے 2 کرو، جس کو زیادہ شوق ہے وہ 3 روزے بھی رکھے، شوال کے 6 روزے بھی رکھے۔ باقی میرا اپنا پرسنل جو ہے ایکسپیرینس اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر رمضان کے فوراً ساتھ ہی 6 رکھ لیے جائیں تو وہ آسان ہوتے ہیں رکھنے، کیونکہ ایک روٹین بنی ہوئی، جب آپ روٹین توڑتے ہیں پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے، جائز تو ہے اور اس میں کوئی قدغن بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت فوراً ساتھ رکھ لینا آسانی ہو۔ 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 126 سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کی نصیحت، نمبر 1 مہینے میں 3 روزے رکھنا، وہی ایام 20 والے، نمبر 2 روزانہ اشراق یا چاشت یا دوحہ یا اوابین، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے، میرا مسئلہ نمبر آپ 30 دیکھ لیں، میں نے اس میں چاشت کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لینا، اور تیسرا سونے سے پہلے وتر پڑھنا، ویسے تو افضل ہے آخری پیر میں، لیکن جو شخص مطلب اہتمام نہ کر سکتا ہو تو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح ثابت ہے سونے سے پہلے بھی اور رات کو اٹھ۔ اور نماز وتر پہ میں نے ڈیٹیل 2 گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 130، مسئلہ نمبر 130 نماز وتر سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل۔ 8ویں حدیث سنن نسائی سے ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 2071۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے سفر ہو چاہے مقیم حالت میں حضر میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی رکھتے تھے، 13، 14 اور 15۔ 9ویں حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی کے اندر، مشکات میں اس کا نمبر ہے 2057۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو 13، 14 اور 15 کو رکھا کرو چاند کی، یعنی ایام 20 جن میں چاند گول ہوتا ہے،
13, 14, 15. لیکن مسلم کی حدیث ہم پہلے سن چکے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے, یہ بہتر ہے 13, 14, 15. ادروائز آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت 3 روزے رکھ سکتے. یہ افضلیت والا معاملہ. اب آگے میرے بھائیوں وہ ٹروتھ ریویلنگ 10ویں حدیث شعبان المعظم کے روزے کے حوالے سے, اور پرٹیکولرلی 15 شعبان المعظم کا جو روزہ ہے اس کے حوالے سے. اس کو شب برات کے ساتھ کوئی مکس نہ کرے. وہ 15ویں رات ہے, یہ 15واں دن ہے, وہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز. کیونکہ جن لوگوں نے جنہوں کہتے ہیں روند مارنا ہوتا ہے نا, وہ گل کچھ دی کچھ بنا چھڑ دینا. تو میں پہلے کلیئر کر لوں, یہ شب برات کی بات نہیں ہو رہی, یہ 15 شعبان کے دن کے روزے کی بات ہو رہی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 1983 اور مسلم میں 2751 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2038. اور اس حدیث سے جو میں رزلٹ نکال رہا ہوں, یہ میرا تفرد نہیں ہے, اہل سنت ہی میں سے ایک اہل حدیث میں سے نکلا ہوا آف شوٹ ہے, جماعت المسلمین والے. ان کا بھی یہی موقف ہے. وہ بھی 15 شعبان کے روزے کو نہ صرف سنت بلکہ واجب سمجھتے ہیں. وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں, میں ان کا بھی رد کر دوں گا. بہرحال وہ 15 شعبان کے روزے کو بخاری اور مسلم کے تحت سنت سمجھتے ہیں. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یا کسی اور شخص سے یہ بات پوچھی. اب وہ تابعی کو یاد نہیں کہ انہی سے پوچھی تھی یا کسی اور صحابی سے. کیا پوچھا؟ اصمت من سرر شعبان, کیا تم نے شعبان, سرر شعبان, یہ سرر عربی میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ اردو میں بھی ہم سرے کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں نا, شعبان کے سرے کا روزہ رکھا ہے, یا وہ سرا ہوگا پہلا عشرہ یا ہوگا تیسرا عشرہ. اور ایک جو سرر کا معنی ہے وہ درمیان اور بیچ بھی آتا ہے, کھوکھلی چیز, سینٹر کے لیے بھی سرر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے, کیونکہ اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو میں انشاءاللہ آن کیمرہ بھی دکھا دوں انشاءاللہ. تو تم نے سرر شعبان یعنی شعبان کے بیچ کا روزہ رکھا ہے. تو انہوں نے عرض کیا, نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا پھر جب تم رمضان کے روزے مکمل کر لو تو شوال کے اندر 2 روزے رکھ لیں. یعنی یہ ایک روزہ چھوٹا ہے, اب اس کے بدلے 2 روزے رکھ دینا. یہ ترغیب دلانے کے لیے کوئی واجب نہیں, ترغیب دلانے, یعنی وہ اس کے ایکویلنٹ 2 روزے ہوتے. بعض لوگ اس طرف گئے کہ یہ جو بیچ والا شعبان ہے اس سے مراد ایام 20 کے 3 روزے. بھائی اگر 3 چھوڑے ہوتے تو اس کے بدلے 6 رکھوائے جاتے, یہ کم از کم 3 کو کم کر کے تو آپ نے 2 نہیں کروانے تھے. لاجیکلی 3 کو 3 تو رکھنا چاہیے تھا. تو اس سے مراد ایک ہی روزہ ہے 15 شعبان کا, سینٹر کا, اور اس کے ایکویلنٹ پھر کہا گیا اگر وہ رہ جائے تو شوال میں 2 روزے رکھنا. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. صحیح مسلم میں ایک اس کا طریق ہے جس نے بالکل یہ ایمبیگوٹی جو ابہام ہے وہ دور کر دیا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2745 ہے. یہ مشکات میں موجود نہیں ہے, مسلم میں ہے. اور اس میں سرر شعبان کی جگہ لفظ ہے سرتی ھذا الشہر. سرہ کہتے ہیں عربی میں ناف کو. ناف تقریباً جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے, یہ آپ سمجھ لیں سینٹر آف گریوٹی ہے انسان کا. ناف, نیول ہم انگلش میں کہہ دیتے. تو یہ سرہ وہ آتا ہے نا, تحت السرہ اور فوق السرہ, ناف کے اوپر ناف کے نیچے, علی سرہ. تو اس میں سرتی ھذا الشہر ہے. صحیح مسلم 2745. یہ حدیث میرے بھائیوں میں نے گھر میں نہیں بنائی, یہ میں سب سے زیادہ چونکہ مسئلہ اہل حدیث کو ہوگا, میں اہل حدیث کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں. صحیح مسلم شریف مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی, علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ چھپی ہوئی ہے صحیح مسلم. اس میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں, اور اس کے اوپر امام نووی نے جو ہیڈنگز باندھی ہوئی ہیں, چونکہ مسلم کے باب امام نووی نے باندھے ہیں, المتوفا 676, امام مسلم نے باب نہیں باندھے تھے. انہوں نے بھی اس حدیث کو لیا ہے کہ یہ شعبان کے بیچ میں جو روزہ آتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے, کنارے والا نہیں ہے. کنارے والی حدیث جو ہے الگ ہے, وہ مسلم میں 2751 ہے اور بخاری میں 1983. لیکن وہ بھی پھر اس کی وجہ سے بیچ ہی معنی لیا جائے گا. جب 3 معنی بن رہے ہیں تو وہ ہوگا جہاں پہ سرہ کے الفاظ ہیں. یہ حدیث دکھا دیں جی 2745, یہ عربی بھی اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی, جہاں پہ میری انگلیاں ہیں اسی صرف پیج کو کور کرنا ہے, ذرا بڑا کر کے نظر آئے. اور یہ سیم وہی حدیث ہے عمران بن حسین والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ الگ سے کوئی حدیث نہیں, اور اس میں بھی وہی الفاظ ہیں کہ آپ نے پوچھا کیا تم نے اس مہینے کے سرہ میں روزہ رکھا ہے. روزے بھی کہہ سکتے ہیں, روزہ بھی, دونوں طرف جاتا ہے, لیکن روزہ والا معاملہ درست ہے کیونکہ اس کے بدلے پھر کہا گیا کہ 2 روزے رکھنے ہیں اگلے طریق کے اندر جو 2751 ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شوال میں 2 روزے رکھنا. اس میں تو یہ والے الفاظ نہیں ہیں,
سرر والے، لیکن اس میں سرہ والے ہیں، لیکن اس میں یہ موجود ہے جب تم افطار کرو تو 2 روزے رکھنا، یعنی جب رمضان کی افطاریاں گزر جائیں شوال میں 2 روزے. تو یہ سرہ کے الفاظ ہیں، ناف کے سینٹر کے، اور یہ بالکل صحیح معنی بنتا ہے. اور اب سرر کا معنی شعبان کا آخری کنارہ تو ویسے نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ شعبان کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص کر کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ پھر رمضان کا پروٹوکول ڈسٹرب ہو جائے گا. جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ فرض نماز جہاں پہ پڑھی ہے وہاں پہ آپ سنتیں نہ پڑھیں بلکہ بکھر کے پڑھیں تاکہ وہ پروٹوکول ڈسٹرب نہ ہو. اسی طریقے سے رمضان کے پروٹوکول کو ڈسٹربنس سے بچانے کے لیے کہا گیا شعبان کے آخری عشرے میں جو 2-3 دن ہیں ان کے اندر آپ نے روزہ نہیں رکھنا. اور ایک اور حدیث ہے جو اس کو سپورٹیو ہے، جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں اور مشکات میں 1974 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا نصف ہو جائے تو پھر اس کے بعد روزے مت رکھنا. اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ سرر شعبان سے مراد صرف نصف ہی لیا جا سکتا ہے، آخری عشرہ نہیں لیا جا سکتا. البتہ ایک ایکسیپشن ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں 1973، وہ پچھلی تھی مشکات میں 1974، یہ 1973 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں جو رمضان پائے وہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن جو ہیں ان میں شعبان کا روزہ نہ رکھے، ہاں مگر یہ کہ جو شروع سے رکھتا چلا آ رہا ہو. یعنی جو پورا شعبان روزے رکھ رہا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ شعبان کے آخری دنوں میں بھی روزے رکھ سکتا ہے، لیکن کوئی مخصوص کر کے آخری 2 دنوں کے روزے نہیں رکھے گا. اس حوالے سے یہ بات بالکل کلیئر ہوگی. تو اب اس میں فائنل کنکلوژن یہ ہوا کہ ایام 20 کے کانٹیکسٹ میں 3 روزے شعبان کے اندر تو سنت ہے، 13، 14 اور 15، اور اس میں بھی جو پرٹیکولرلی 15 شعبان کا روزہ ہے جو سرہ ہے، سینٹر ہے اس کا، جو صحیح مسلم میں ہم نے حدیث پڑھ لی 2745، اس کے تحت وہ روزہ رکھا جائے گا. اور جماعت المسلمین والوں کی وجہ سے مجھے یہ چیز پہلی دفعہ ایکسپلور ہوئی، پھر میں نے خود بھی تحقیق کی، اور پھر جو حدیثیں ان کے علم میں بھی نہیں تھی وہ بھی میں نے ڈھونڈ لی. یہ سرہ کے الفاظ والی حدیث ان کے علم میں نہیں تھی، وہ سرر والی صرف لے کے آتے تھے. ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے، سرہ والی حدیث بھی ڈھونڈ دی ہے الحمدللہ. تو لیکن وہ کہتے ہیں یہ واجب ہے، واجب نہیں ہے. واجب تو 10 محرم کا روزہ نہیں ہے جو فرض تھا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے ہر مسلمان پہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم عام دیا کہ اب جس کی مرضی 10 محرم کا روزہ رکھے، جس کی مرضی نہ رکھے. اور وہ بھی پھر بعد میں کہا گیا 9 اور 10 2 ملا کے رکھنے ہیں، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. تو جب 10 محرم کا روزہ جو رمضان سے پہلے فرض تھا اس کی فرضیت ختم ہو گئی رمضان کی وجہ سے، تو یہ 15 شعبان کا روزہ کیسے واجب یا فرض ہو سکتا ہے؟ پر سنت ہے اور اس کی ترغیب دلائیں. اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی لوگوں نے اور وہ فوراً فکر پڑ جاتی تھی نہیں جی وہ 15 شعبان کے روزے کی بات کریں گے تو لوگ شب برات منانا شروع کرتے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو کوئی کہنے جی یہ مسلم کی یہ حدیث نہ بیان کریں، لوگ قبروں پہ جائیں گے تو قبروں سے مانگنا شروع کر دیں گے. یہ وہی چیز ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو ناک ہی کاٹ دو، بھائی مکھی کو اڑائیں آپ. تو یہ جو علماء کے فرقہ وارانہ تعصب پر مبنی رویے ہیں، اب آج تو زیر عتاب اہل حدیث علماء میں، اس کے علاوہ بھی جو بریلوی دیوبندی ان کے اندر اس سے زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اہل تشیع کے اندر اس سے زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں. میں سب کو مطلب پرٹیکولر کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ بعض اوقات کسی ایک کا دن ہوتا ہے، آج چونکہ ان کا دن آیا ہوا ہے اور اس کے بعد اب بریلیوں والا معاملہ شروع ہو جائے گا. شب برات کے حوالے سے کوئی روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں، البتہ ایک تابعی کا قول ہے، میں وہ بیان کر دوں گا انشاءاللہ. اور بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں ذرا وضاحت کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے جو ہے وہ جمعے کا روزہ اور اکیلا ہفتے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا. لیکن اسی مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں جو میں آگے چل کے وہ حدیث بیان بھی کر دوں گا کہ اگر یہ جو جمعے کا روزہ ہے یہ بیچ میں آ جائے یا کوئی خاص ایک مخصوص ٹائم کے اوپر آ جائے پھر وہ ایکسیپشن، یعنی اگر 10 محرم آ جاتی ہے جمعے والے دن، یا اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ آ جاتا ہے جمعے والے دن، تو پھر اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جمعے کا روزہ منع ہے تو یوم عرفہ کا بھی روزہ نہیں رکھیں گے، نہیں، یا ہفتے والے دن آ جائے تو روزہ رکھا جائے گا. البتہ بالکل مخصوص کر کے جس طرح یہودیوں نے ہفتے کا دن کر لیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن، اس طریقے سے مخصوص کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں ہے 2052 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص شب جمعہ کو قیام کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کر لے سوائے اس کے کہ تمہارے روزوں کے درمیان وہ آ جائے. اگر وہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو علیحدہ سے فضیلت موجود ہے، یا آپ کنزیکٹیو روزے رکھ رہے ہیں یا الگ سے فضیلت ہے، اس کی پھر ایکسیپشن ہے.
اور بیسیکلی یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے بات کی گئی، لیکن افسوس امت صرف جمعے کی نماز ہی پڑھتی ہے اکثر، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کے اس سے تم نہ بن جانا یہودیوں کی طرح عیسائیوں کی طرح نہ ہو۔ تو میں پھر کلیئر کر دوں کہ یہ 15 شعبان کے روزے کی بات کر رہا ہوں، شب برات کے روزے کی بات نہیں میں کر رہا، یہ دو الگ چیزیں ہیں، ان کو بالکل مکس نہ کریں۔ باقی پھر بھی کسی نے روند مارنا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، ہم صرف بات کھول کر بیان کر سکتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی بیچ میں سے ایسی چیزیں نکالنا شروع کر دے تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے، وہ پھر پبلک خود فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ کون سی بات صحیح ہو رہی ہے اور کون سی غلط۔ اب میرے بھائیوں 5 ضعیف الاسناد احادیث شب برات کے حوالے سے اور ایک صحیح سند کے ساتھ جو قول ہے ایک تابعی کا، میں وہ بیان کروں گا، لیکن اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 15 شعبان کی رات جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، چھٹکارے کی رات، حالانکہ یہ چھٹکارے کی رات دراصل حقیقت میں جو قرآن کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ احادیث بھی بیان کر دوں گا۔ بہرحال یہ 5 احادیث پبلک میں مشہور ہیں، 5 کی 5 ضعیف ہیں، سن لیجئے۔ پہلی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں ہے 1299، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد تشریف لے گئے تھے، بقیع قبرستان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر دعا فرمائی، اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول سے خیانت کریں گے؟ یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ پیچھے آئی تھی، یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلی گئی، اور وہی اما عائشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15ویں رات ہے شعبان کی، 14 اور 15 کی درمیانی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن یہ روایت ہے ضعیف۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمذی نے کہ روایت جعلی ہے، لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں، اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے۔ ٹھٹک گئے۔ آگے کے الفاظ ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، سب سے شدید جرح ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں، اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبع تابعی ہے یحییٰ بن کثیر، اس کی ملاقات تابعی عروہ سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، اور جو تبع تابعی ہے حجاج، اس کی ملاقات یحییٰ بن کثیر سے سما ثابت نہیں۔ اور پھر ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ سارے حکم انہوں نے بتائے۔ البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2256 جس میں رات کا تو ذکر نہیں کہ یہ کون سی تھی، بہرحال یہ الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم 2256 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھ کے قبرستان بقیع غرقد چلے گئے، 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی، بڑی لمبی دعا کی، اما عائشہ بھی پیچھے پہنچی، اور پھر بعد میں پہلے ہی وہ آگے اپنے بسترے پہ سانس پھولا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ تو میرے پیچھے آئی تھی، تو نے کیا سمجھا اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے، سیم وہی الفاظ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم سوئی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی، میں نے گمان کیا کہ تم سو گئی ہو، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ جا کر بقیع غرقد میں جو دفن ہیں مسلمان ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو میں ان کی دعائے مغفرت کے لیے بقیع غرقد قبرستان میں ہے، اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ بعض جو سلفی علماء کا یہ موقف ہے کہ قبر کے کرتے ہیں خصوصاً روزوں کے، تو اس حوالے سے بخاری اور اس کی متفق علیہ حدیث سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے کسی اور میں سوائے یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے میں رکھتے تھے، کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث، یہ پہلی حدیث تو متفق علیہ تھی، متفق علیہ کا مطلب ہے دونوں میں، بخاری مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے، کنٹینیوس پورا مہینہ، یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شعبان کے
روزوں سے، حتیٰ کہ بخاری اور حدیث ہے سیدہ عائشہ کے رمضان کے پیریڈز کی وجہ سے حیض کی چھوٹ جاتے تھے، مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ قضا دوں سوائے شعبان، کیونکہ شعبان میں صلی اللہ علیہ خود روزہ رکھتے تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اب قضا کر لوں۔ اب سیدہ عائشہ نے، لیکن اسی حدیث میں بخاری و حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ اما عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی میں روزے قضا نہیں دے، اور اس کو سپورٹو وہ بخاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت اس کے لیے حلال ہی، مراد یہ دن کے وقت بھی ازدواجی تعلق، تو جو اما عائشہ کہ میں نہیں تھی رکھ سکتی، نبی علیہ السلام کی اجازت نہیں، تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ دن کے وقت بھی ازدواجی تعلق بیوی قائم نہیں کر سکتی، اس کی بھی نفی بخاری مسلم ہو گئی الحمدللہ۔ اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو سپورٹو وہ حدیث ہے شعبان کے حوالے سے سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 35 اور مشکات المصابی فٹ نوٹ پہ کی ہے 105 نمبر ہے مشکات میں، اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیلی زئی صاحب نے تصحیح کی ہے، اور اس شیخ البانی نے کون سی حدیث نسائی میں 2359 اسامہ ابن زید کہنے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شعبان کے اتنے کثرت سے روزے رکھتے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے، یہ آپ نے بات کیوں، رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے، تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا یہ بھی بہت فضیلت، یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے دوران آتا ہے لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے میرا نامہ اعمال پہ ہو تو میں روزے کی حالت۔ اچھا اس سے یہ بات پتہ چل گئی یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا بے برات، اس رات میں نامہ اعمال پیش، تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا، آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں کسی بھی وقت پہ، یہ بھی اس بات کو ہے یہ والی ہے۔ اچھا یہ جو نامہ اعمال پیش میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ سال میں پیش ہوتے ہیں، شعبان کے میں ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات، حتیٰ کہ مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کرو اسی وجہ سے۔ اور ایک اور وجہ میں ہی آتا ہے، جب پوچھا کہ آپ پیر تھے تو آپ نے فرمایا فی ولدت و فی انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اس پہ پہلی وحی نازل، یعنی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نزول قرآن، یہ دونوں نبی علیہ السلام مناتے تھے، موجود ہے پیر کا، تو یہ ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال پیر اور اچھا روزانہ بھی نامہ اعمال۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے وہ بڑی مشکل کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، وہ عصر کے وقت واپس جائیں، اور عصر والے فجر کے وقت۔ اللہ پوچھتے کس حال میں پایا تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے عصر پڑھ رہے تھے، دوسرے کہتے جب گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے، تو روزانہ بھی 2 دفعہ نام ہوتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ میں ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، آپ دیکھیں آپ کی پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے، یعنی یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس، لقد خلقنا الانسان فی احسن، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین تقویم پیدا کی الحمدللہ۔ اچھا میرے بھائیو، شعبان المعظم سمیت باقی سارے مہینے 11 روز ان حدیث کے تحت رکھ لیں، 8 روزے تو بن گئے نا، اگر آپ ایک 4 لگائیں، 4 ہی ہوں 28 دن، 4 میں آپ 4 پیر اور 4 جمعرات کی 8، اور 3 روزے ایام جب چاند گول ہو جاتا ہے 13 14 اور 15 ایام روزہ اسے خوب روشنی کے لیے، عربی میں کہیں گے تو بعد بنے گا، تو وہ 13 14 15 اس کو سپورٹو حدیث ہے بخاری مسلم ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی 3 کاموں کی، نمبر 1 میں روزے، نمبر 2 روزانہ اشراق کی، اسی کو چاشت بھی کو دوحہ بھی کہتے ہیں، اسی کو اوابین، یہ جو مغرب والی اوابین بابوں، تو پھر ہم کیوں نہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور۔ مسلم شریف میں اوابین کی نماز، چاشت اور اشراق کی نماز کو توبہ کرنے والوں کی، تو 3 کاموں کی، نمبر 1 3 روزے مہینے میں، نمبر 2 اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز یا دوحہ کی نماز یا اوابین کی نماز روزانہ 2 نفل، اور تیسرا سونے سے پہلے بھی، ویسے افضل تو آخری پہر میں، لیکن جو آخری پہر میں نہ ہو سکتا اس کے لیے افضل ہے رات کو سے پہلے بھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے عائشہ کہتی ہے کہ اسلام کم از کم مہینے اور بعض کی بھی پرواہ نہیں کرتے دن کو، عمومی عمل تو 13 14 15 کا تھا، اس کے علاوہ بھی آپ گنتی آپ نے پوری کرنی ہوتی تھی اگر کبھی رہ بھی جائے، لیکن عمومی عمل وہی تھا۔ اس کو نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام